अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास, मैं हूँ आपकी एजुकेशन की टीचर मिसेस मैरा। बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने घरों में सेफ होंगे। अच्छा, अब मैं आपको इस किताब का जो तारुफ है वो करवा देती हूँ। आपने इस किताब में 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये किताब एक तरह की एजुकेशनल हिस्ट्री है। इसमें पूरी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे एजुकेशन की। जैसे मुसलमानों की दूसरी हिस्ट्री होती है, तो बड़े सगीर में जब मुसलमान थे तो तब से लेके पाकिस्तान बनने तक क्या क्या तालीमी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई वो सारी हम पढ़ेंगे। और उसमें हम देखेंगे कि मुसलमानों की तालीम कैसी थी। यानी पहले चैप्टर में मुसलमानों की तालीम है, जिसका कुछ हिस्सा आपको मिसेस जमाल बेज ने पढ़ाया है। तो मुसलमानों की तालीम हमने पहले चैप्टर में पढ़नी है। और फिर उसके बाद दूसरे चैप्टर में बरतानवी निज़ाम तालीम। बरतानवी निज़ाम तालीम में अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई, तो फिर वो उन्होंने अपना निज़ाम तालीम शुरू कर लिया। दूसरे चैप्टर में हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे। फिर तीसरे चैप्टर में हमने पढ़ना है कि पाकिस्तान जब बन गया तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि अंग्रेज़ों की तालीम तो पाकिस्तान के लिए सही नहीं थी, तो अपनी तालीमी पॉलिसी जो है वो बनाई। तो इस चैप्टर में हम पाकिस्तान की तमाम तालीमी पॉलिसियाँ और मंसूबे वो सारे पढ़ेंगे। फिर चौथा चैप्टर है, इसमें हमने पाकिस्तान के तमाम तालीमी मसाइल पढ़ने हैं कि क्या क्या मसाइल पेश आए। फिर पाँचवें चैप्टर में तालीम के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ तंजीमों ने क्या क्या किरदार अदा किया। ये पूरा तारुफ है पूरी किताब का। अब हम पढ़ेंगे वहाँ से जहाँ से मिसेस जमाल बेज ने छोड़ा था। उन्होंने आपको जामियात तक पढ़ा दिया था, स्टार्ट से लेके जामियात तक पढ़ा दिया था। आगे मुसलमान मुफक्करीन तालीम जो है उनका क्या रोल है ये हम पढ़ेंगे। तो उसमें अब हम 4 मुफक्करीन तालीम के बारे में पढ़ेंगे। उनको हम माहिरीन तालीम भी कह सकते हैं और मुफक्करीन तालीम भी कह सकते हैं। सबसे पहले 4 हैं, 4 में से तारुफ में पहले करवा देती हूँ चारों का, फिर अलग अलग पढ़ेंगे। पहला है इमाम गज़ाली, फिर है इब्न खल्दून, फिर है इब्न सीना और फिर है अल्लामा ज़रनुजी। ये 4 मुफक्करीन तालीम हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है। अब हम इमाम गज़ाली की तालीमी फ़िक्र के बारे में पढ़ेंगे कि इमाम गज़ाली की यानी जो मुस्लिम मुफक्करीन तालीम थे उनके बारे में हम कुछ थोड़ा सा पहले कहेंगे कि वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि गोद से गोद तक इल्म हासिल करो, तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने मुख्तलिफ जो तालीमी प्रोग्राम थे वो उन्होंने मुफक्करीन तालीम ने दिए और उन्होंने मुसलमानों के अज़ीम इल्मी अदबी कारनामे जो हैं वो उन्होंने सर अंजाम दिए। मुसलमानों ने अपने अपने दौर में इल्म व फ़न की पेशा वराना खिदमात जो थी वो सर अंजाम दी। और उनकी खिदमात में सबसे पहले जो थे वो इमाम गज़ाली हैं और उन्होंने भी इल्म अदब की बुलंदियों को छुआ। तो इमाम गज़ाली का मुख्तसर तारुफ ये है कि वो ईरान के शहर तूस में पैदा हुए। उनका नाम जो था इमाम मोहम्मद गज़ाली के तौर पे मशहूर है और वो एक माहिर तालीम थे और बहुत बड़े उस्ताद थे। अहले मगरब जो हैं वो भी उनकी अज़ीम उनका मर्तबा जो है उसको पहचानते हैं और आज भी उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आप जो इमाम गज़ाली थे वो दरसगाह जो थी निज़ामिया बगदाद उसके सदर भी थे और यहाँ दरस तदरीस का सिलसिला भी जारी रखा। ये जामिया इस ज़माने में बैनुल-अक़वामी शोहरत की हामिल थी। इमाम गज़ाली की मुतअद्दिद बहुत सारी तसानीफ़ हैं। तालीम व तरबियत के नज़रियात उसमें बयान किए गए हैं। आपकी मशहूर तसानीफ़ कहते हैं किताबों को जो उन्होंने लिखी। कीमिया सादत है एक का नाम और एक का नाम है अहियाल उलूम। ये आपने याद रखना है, अंडरलाइन कर लें।
کیونکہ یہ آپ کو شارٹ آنسر میں یا جو MCQs آئیں گے اس میں آ سکتا ہے کوشچن کہ ان کی کتابوں کے مشہور تصانیف یا کتابیں کون کون سی تھیں. تو وہ ایک تھی کیمیاء سعادت اور ایک احیاء العلوم. آپ کی کئی کتب ایسی بھی تھیں جن کی یورپی زبانوں میں بھی تراجم ہو چکے ہیں اور آپ کی وفات 1111 میں ہوئی تھی. یہ ان کا مختصر سا تعارف ہے. امام غزالی کے اب پڑھیں گے تعلیمی تصورات. امام غزالی کے تعلیمی تصورات میں یہ ہے کہ آپ نے حقیقت تک رسائی، وہ کہتے ہیں کہ جب تک حقیقت تک رسائی جو ہے وہ تعلیم کے بغیر ممکن نہیں. حقیقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان مختلف انداز سے یا سرسری نظر سے کائنات کو دیکھتا رہتا ہے، لیکن جب تک وہ اس کی سچائی کو مکمل طور پر اس کا ادراک نہ کر لے یا اس تک پہنچ نہ لے تو ظاہر ہے کہ وہ تعلیم مکمل نہیں ہوتی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ چونکہ عقل جو ہے وہ اس انسان کا جو علم کا منبع ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک غور و فکر نہ کیا جائے اس سچے علم تک کہ علم کی سچائی تک نہیں پہنچا جا سکتا. تو اس لیے عقل کے بغیر تعلیم تک رسائی ممکن نہیں ہے یا حقیقی تعلیم تک رسائی ممکن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ وحی کا علم جو ہے وہ سچا اور حقیقی علم ہے، اور عقل علم کا منبع ہے. اور عقل انسان کے اندر غور و فکر پیدا کرتی ہے، یعنی عقل کے ذریعے جب غور و فکر حاصل ہوگا تو پھر کائنات کے اسرار و رموز تک رسائی ہوگی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سیر فی الارض، یعنی زمین میں چل پھر کر غور و فکر کرو. تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ کائنات کو مسخر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ نے انسان کو عقل کے ذریعے کائنات کو مسخر کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. تو وہ جو کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ وہ بے پناہ اس کے اندر علم کی طاقت ہے، یا علم کے ذریعے وہ یہ طاقت حاصل کر سکتا ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ جامد نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایک جگہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ رواں دواں ہونا چاہیے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو ایمان اور علم جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں. یعنی جب تک انسان اپنے ایسی چیزیں جو کہ علم اور اس میں ایمان جو ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ علم حاصل نہ کیا ہو. یعنی علم کے ساتھ ایمان کے ساتھ علم کا ہونا ضروری ہے. پھر انہوں نے علم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. یہ بھی آپ کو پیپر میں آئے گا ضرور کہ امام غزالی نے علم کو کون سے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. انہوں نے 2 حصے اس کے بنائے ہیں. ایک کا نام علم محمود قرار دیا ہے اور ایک کا نام علم مضمون. علم محمود کا مطلب ہوتا ہے جو پسندیدہ علوم ہوتے ہیں، جیسے کہ قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، یا مختلف قسم کے پیشے جو انسان کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں اور انسان ایک دوسرے کو فائدہ دیتا ہے وہ پیشے اختیار کرنے کے بعد. جیسے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سائنسدان ہیں، یا مختلف پیشے جو اختیار کیے جاتے ہیں، یا عالم ہیں یا استاد ہیں، تو وہ علم محمود ہے. محمود کا مطلب ہوتا ہے ایسا علم جو کہ فائدہ دیتا ہے، پسندیدہ علم. اور ایک ہوتا ہے علم مضمون جو کہ جس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. مضمون کا مطلب ہوتا ہے منع کیا گیا یا نقصان دینے والا علم، جو کہ جیسے جادو کا علم ہے، ستاروں کا علم ہے. یہ ایسے علوم جو لوگوں کے نقصان کے لیے ہوں، ان کے فائدے کے لیے نہ ہوں، ان سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. یہ علوم کی، یہ 2 علوم کی یہ ہے تفصیل. تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے. یہ آپ کو شارٹ آنسر میں ضرور آئے گا کہ کون سے 2 علوم ہیں ان کے امام غزالی کے. اچھا، اب امام غزالی کا جو ہم نے تعلیمی نظریات پڑھے ہیں اس میں ان کے اس فلسفے سے یا ان نظریات سے ہم ان کے مقاصد اخذ کر سکتے ہیں کہ ان کا
اس میں 2-3 چیزیں آپ اس میں پڑھیں گی امام غزالی کے حوالے سے کہ ان کے مقاصد تعلیم کیا تھے، ان کے نصاب کیا تھا، ان کا طریقہ تدریس کیا تھا، اور ان کے استاد اور شاگرد کے تعلقات کیا تھے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کے مقاصد تعلیم پڑھیں گے کہ ان کے کیا مقاصد سے۔ پہلا مقصد ان کا تھا، مقاصد تعلیم میں پہلا مقصد کہ معرفت کا حصول، یعنی معرفت الہی کا حصول، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول، کہ اللہ انسان کا جو پیدا کرنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اور اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچاننا ہے، اس کی معرفت کیسے حاصل کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں۔ تو یہ علم کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ ہم علم کے ذریعے معرفت الہی کا حصول ممکن بنا سکیں، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم تعلیم حاصل نہ کریں، اور تعلیم بھی کون سی؟ قرآنی تعلیم۔ قرآن کی تعلیم جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یعنی قرآن کی تعلیم تو بنیادی تعلیم ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں اپنا تعارف کروایا ہے، اور اس کے ذریعے اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اور جو ان کی تعلیمات ہیں اس سے ہم پہچان سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دنیاوی علوم کے ذریعے بھی ہم اس سے بھی فائدہ حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ مظاہر فطرت جو ہیں یا کائنات میں پھیلی ہوئی پوری چیزیں جو ہیں، یہ جو کائنات میں آسمان، زمین، ستارے یا جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا پتہ دیتی ہیں یا ہمیں پہچان کرواتی ہیں۔ تو کائنات کی پہچان سے ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ دنیا ایسے نہیں بنی، یہ ارض و سما جو ہے وہ ہر چیز پر جب ہم غور کریں گے، اس پر مشاہدہ اس کا کریں گے، تو پھر یہ مظاہر